اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ہر ایک اغیار کی جو آنکھیں ہیں وہ اسی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں کہ کب کوئی مسلمان کوئی غلط حرکت کرے یا کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہو جائے تو اسے قید و بند کی صعوبتوں میں جکڑا جائے۔ اور یہ جو حالات بن رہے ہیں، یہ صرف ہم یہ کہیں کہ اغیار کا ظلم ہے، حنوط کا تشدد ہے، یہ صرف اسی پر موقوف نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں اور یقیناً کمزوریاں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک مشہور جملہ جو مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے صاف کہنے دیجئے کہ اسلام ہمارے پاس نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہم ہیں لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اسلام کب آئے گا ہمارے پاس؟ وہ تب آ سکتا ہے جب ہم اسلام کو پڑھیں گے، جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب ہم کتابوں کے ساتھ ان کتابوں کے ساتھ سیرت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سیرت کو انسان اگر پڑھتا ہے، اگر خالص ذہن کر کے تشدد اور تعصب کو الگ کر کے انسان جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ایمان کی کرن جاگ ہی جاتی ہے، یقیناً وہ مشرب اسلام ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اسلام لے آئے یا نہ لائے، پوری امت سے ایک خطاب ہے، وہ اسلام لائے یا نہ لائے لیکن اسلام کو وہ ضرور پہچانے گا۔ عموماً جو ایک عام مسلمان جب وہ اغیار اور حنوط جب وہ دیکھتے ہیں کسی مسلمان کو، کہ جب اس کے اندر جو اس کے اوصاف ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو اس کے زبان سے جو اس کی گفتگو ہوتی ہے، جو اس کی رفتار ہے، جو اس کی گفتار ہے، جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے وہ اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ وہ یہی تاثر لیتا ہے کہ اسلام یہ ہے، اگر ایسا اسلام ہے پھر ہم جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، ہم ان کتابوں کے ساتھ تعلق قائم کریں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو واضح کیا گیا ہے، جن میں اسلام کو پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو کتابوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو سیرت کا مطالعہ کرتی ہے، جو اسلام کا مطالعہ کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو اسلام سے دور ہے۔ ان دونوں میں جو اسلام کا مطالعہ کرتی ہے، سیرت کا مطالعہ کرتی ہے، اسلام کو پڑھتی ہے، قرآن کو پڑھتی ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی صلح کار نہیں ہے، کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہیں ہے، یہ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور یقیناً گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ علماء کے بیانات جو یوٹیوب پر، فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر جتنے بھی ویب سائٹ ہیں، وہاں جب علماء کرام کے بیانات اپلوڈ ہوتے ہیں تو نیچے ایک گالیوں کا اور طعن و تشنیع کی ایک فہرست لگ جاتی ہے، اور وہ عوام کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً، کیونکہ انہوں نے علماء کی صحبت نہیں پائی ہے، انہوں نے اللہ والوں کی صحبت نہیں پائی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں آتے ہیں علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ علماء کی صحبت میں نہیں آئے ہیں، انہوں نے علماء کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے بس صرف یوٹیوب پر اور فیس بک پر علماء کو سنا ہے، جس سے وہ بدظن ہوئے ہیں، اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ نعوذ باللہ اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ ہر گروہ میں، ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء میں بھی ہیں کچھ علماء، اور ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو علماء سو قرار دیا گیا ہے۔ جو اچھے علماء ہیں، جن کا واقعی اہل اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر وہ نہ رہیں تو امت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، امت کی صلح کون کرے گا؟ جو آج نئے لوگ اٹھ کر آتے ہیں اور کیمروں کے سامنے اور اپنی صلاحیت جھاڑتے ہیں، تو ان لوگوں سے دین نہیں پہنچا ہے، یہ دین تو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ لوگ
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جب کوئی صلاح کار نہیں ہوتا ہے، کسی اہل علم کی رہنمائی نہیں ہوتی، یہ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ قابل ستائش ہیں، اس معنی کر کہ ان کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہے، ان کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے، ان کا تعلق پڑھنے لکھنے کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ اللہ پاک نے یہ اس سوشل میڈیا کے دور میں، اس جہاں ہر ایک مسلمان اور ہر ایک فرد کے ہاتھ میں جہاں اور چیزیں ہونی چاہیے تھی، جہاں اور آلات ہونے چاہیے تھے، دینی آلات ہونے چاہیے تھے، وہاں موبائل آ کر ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا وقت ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ ایک دو پل میں ختم کر جاتی ہے، ویسے ہی یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں، اور ہر ایک امت کا ہر ایک فرد اس کے اندر ملوث ہے، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں اگر کوئی شخص کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رہا ہے تو یقیناً وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ تو لیکن یہ ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں، یہ لوگ ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ اپنا کوئی صحیح مشیر نہیں قائم کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر علماء پر طعن و تشنیع کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ جب وہ مطالعہ کریں، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو قبل اس کے وہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی اہل علم کے پاس ان کے سامنے ذہن و تلمذ طے کریں کہ ان سے کم سے کم یہ نہ کریں تو کم سے کم ان سے رائے لے لیں کہ کس کتاب کا مطالعہ میرے لیے بہتر رہے گا، کس کتاب کو میں پڑھوں تو جس سے میری اصلاح ہو جائے گی۔ آج ایک یہ بھی ذہنیت بنی ہوئی ہے، ہر ایک انسان بس اس لیے پڑھتا ہے اسلام، اور اغیار میں یہ زیادہ ہے، ہنود میں یہ زیادہ ہے، وہ اس لیے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر کوئی ایسی آیات کو اور ایسی باتوں کو اخذ کریں جس سے ہم اسلام پر طعن و تشنیع کریں، اسلام پر اعتراضات کریں، اور وہ بے جا اعتراضات ہوتے ہیں، اور یقیناً بے جا اعتراضات ہوتے ہیں۔ اسلام جو ہے، جو دین ہے، یہ عقل کے ورے نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہر بات انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے، یہ بات الگ ہے، یہ اس کی جو انسان اعتراض کرتا ہے یہ اس کی کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، پھر اس کو الگ چھوڑ دیجئے گا۔ بہرحال جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اگر کوئی مطالعہ کرنا ہے، اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی مطالعہ، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو اس سے پہلے کسی اہل علم کے پاس جا کر اس کی رائے لے لے کہ میں کس چیز کا مطالعہ کروں، کس کا مطالعہ کروں جس سے میری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، جو وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، جو کتابوں سے کوسوں دور ہیں، تو ان کے لیے ایک درخواست ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں کم سے کم وہ سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ سیرت کوئی بھی، کسی بھی، بہت ساری سیرتیں ہیں، بہت ساری سیرت پر کتابیں اور نوشتہ کتب خانوں میں موجود ہیں، دستیاب ہیں۔ کسی کتاب کا بھی انسان پوچھ کر، جیسے ان لوگوں سے جو کتابوں کے شائق ہیں، جو ان کو پڑھتے ہیں، ان سے جیسے درخواست کی گئی کہ ان کا مطالعہ پوچھ کر مطالعہ کریں، ویسے ہی یہ لوگ بھی، یہ عوام جن کا تعلق مدارس سے نہیں ہے، جن کا تعلق اہل علم سے نہیں ہے، ان سے یہ درخواست ہے، تو وہ یہ کام کریں کہ کسی اہل علم کے پاس جا کر ان سے رائے لے لیں کہ ہم کس کا مطالعہ کریں، کس سیرت کا مطالعہ کریں، کس کتاب کا مطالعہ کریں جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، جس سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا اغیار کے ساتھ پیش آنا، ان کا اپنوں کے ساتھ پیش آنا، ان کا چھوٹوں کے ساتھ معاملات، ان کے بڑوں کے ساتھ معاملات، امیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یہ ساری چیزیں سیرت میں انسان کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ رابطہ کر کے مطالعہ کریں۔ تو جب ایک عام انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور ان سے پوچھ کر جب قدم بڑھاتا ہے تو یقیناً یہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔